मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अख्तर अली शाहिद आज की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। तकमील ज़ात की एक लाइन थी कि अभी तो रात की एक सत्र का मतलब समझ आया। तो सूरह रात की एक आयत थी जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी को टोटल ही तब्दील कर दिया। उसको जब अल्लाह पाक की ज़ात ने तौफ़ीक दी तो इसने गोया मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। और इस एक आयत की वजह से फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे कुरान को दोबारा समझना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हम बचपन में पहली दफ़ा कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उस वक़्त आप समझ लें कि 7-8 साल का एक बच्चा है जिसके लिए कुरान मजीद को पढ़ना और समझना जो है वो एक ऑप्शनल काम होता है। वो मोस्टली अपने वालिदैन की डांट की वजह से, उनकी सख्ती की वजह से या उनका आप समझ लें कि इसरार की वजह से वो कुरान मजीद सीखना शुरू करता है, या कारी साहब की मार की वजह से कि उसने कुरान मजीद सीखने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारी 14 से 16 साल की तालीम होती है। फिर हम डिफरेंट जो स्ट्रीम ऑफ नॉलेजेस हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, सर्टन सब्जेक्ट्स में हमने स्पेशलाइजेशन की होती है। उसके बाद फिर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। तो इमेजिन करें कि एक 7-8 साल का बच्चा जिसका इल्म जो होगा वो इस दुनिया के हवाले से महदूद होगा, वो कुरान मजीद से कितना इंस्पायर हो सकता है या वो कितने मीनिंग ले सकता है। लेकिन जब एक 14-16 साल की तालीम के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में सर्टन एक्सपर्टीज़ के साथ हम दोबारा कुरान मजीद को समझने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त तक कुरान मजीद की जो आगही होगी और समझ होगी वो कंटेम्प्रेरी नॉलेजेस के साथ आपको इंस्पायर करेगी। और उसके अलावा फिर आप कुरान मजीद को समझने की सही पोजीशन में होंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का एक मोजज़ा है जो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया गया। अब जिस तरह से नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, तो आप समझ लें, और वो रहती दुनिया तक क़यामत तक के नबी हैं, तो उनको जो किताब दी गई है वो भी क़यामत तक एक मोजज़ा है। और जो मेरे महदूद और नाक़िस इल्म से मैं एक चीज़ के ऊपर पहुंचा हूं वो ये है कि क़यामत तक आने वाला कोई भी जो समझ लें कोई नज़रिया लगा लें, प्रूवन साइंटिफिक थ्योरी लगा लें, किसी किस्म का भी कोई भी प्रूवन थ्योरी जो है जो साइंस के हवाले से, इस कायनात के हवाले से, चाहे वो जोग्राफिया की हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे वो मादनियात की हो, चाहे वो ज़मीन की हो, आसमान की हो, सितारों की हो, सयारों की हो, वो फसलों की हो, वो फलों की हो, वो फूलों की हो, वो इस कायनात की किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी फैक्ट होगा तो वो कुरान मजीद से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकता, उससे मुतसादिम नहीं हो सकता। उसकी वजह बहुत सिंपल है कि इस कुरान मजीद को नाज़िल फरमाने वाली ज़ात भी अल्लाह पाक की ज़ात है और इस कायनात को बनाने वाली ज़ात भी अल्लाह पाक की ज़ात है। तो एक खालिक जिसकी एक तख्लीक कुरान मजीद है और एक खालिक जिसकी तख्लीक कायनात है, तो अगर दोनों का खालिक एक है तो ये कभी भी एक दूसरे से मुतसादम नहीं होंगे। सूरह रात में आयत नंबर 41 में अल्लाह पाक की ज़ात फरमाती है, अवलम यराउ अन्ना नातियल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही व हुवा सरीउल हिसाब। अब इसका तर्जुमा है कि क्या वो नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, और कौन है जो अल्लाह के इस हुक्म को टाल सके, इसको बदल सके, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरह रात की आयत नंबर 41 का मफ़हूम जो है वो सूरह अंबिया की आयत नंबर 44 में भी अल्लाह ताला की ज़ात इस तरह से फरमाती है, अफला यराउना अन्ना नातियल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा आफ़ाहुमुल गालिबून, क्या वो नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, अब क्या वही गालिब आएंगे। जब मैंने इस आयत की तफसीर पढ़ी
تو یہ آیت بڑی انسپائرنگ تھی، تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی معنی کے لحاظ سے، مطالب کے لحاظ سے، کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اس کی تفسیر پڑھی تو وہ ڈیفینیٹلی تفسیر آج سے کوئی 150 سال پہلے لکھی گئی ہوگی، جس میں فرمایا گیا اس آیت کے حوالے سے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات فتح دے رہی تھی تو کافروں کی زمین تنگ ہو رہی تھی، گھٹ رہی تھی، اور مسلمانوں کی جو زمین تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سو میرا دل جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں جو وہ مفسر ہیں جنہوں نے یہ تفسیر کو 150 سال پہلے لکھی، میں ان کی خدا نخواستہ ان کے علم کی توہین کر رہا ہوں یا ان کے علم سے انکاری ہوں۔ یقینی طور پر 150 سال پہلے جس لیول کی ایجوکیشن سسٹم ہوگا، جس لیول کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہوگی، کنٹمپرری نالج ہوگا، انہوں نے اس لحاظ سے اپنے زمانے کی بہترین تفسیر لکھی ہوگی۔ لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کیا، میرے نزدیک قرآن مجید اللہ کا وہ معجزہ ہے جس میں قیامت تک آنے والے تمام علوم جو اس میں بیان کر دیے گئے ہیں وہ کبھی بھی جو پروون تھیوری ہوگی اس سے کنٹراڈکٹری نہیں ہو سکتا۔ ہم نے میٹرک میں گلوبل وارمنگ تھیوری کے بارے میں پڑھا تھا، تو جیسے یہ آیت میری نظر سے گزری تو مجھے 9th کلاس کی وہ گلوبل وارمنگ تھیوری کا چیپٹر یاد آ گیا، جس میں لکھا گیا تھا کہ زمین کے درجہ حرارت زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ، انڈسٹریلائزیشن، فیول، کوئلہ، ان کے جلنے کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور اوزون لیئر جو ہے وہ اس سے خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بتدریج بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اگر پہلی دفعہ تو مجھے گلوبل وارمنگ تھیوری کے حوالے سے یہ آیت لگی، لیکن جب میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مجھے لگا کہ گلوبل وارمنگ تھیوری کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی شاید سائنس نے ٹھیک نہیں دیا۔ تو آج میں آپ کو ثابت کروں گا کہ گلوبل وارمنگ تھیوری جو دنیا کے تمام ممالک میں تمام سائنسدان اور تمام لوگ جو ہے اس پہ متفق ہیں، وہ بھی کیسے انکمپلیٹ ہیں۔ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات صحرا کے بسنے والی ایک شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے ایک چیز منکشف فرماتے ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ یہ جو زمین گھٹانے کا عمل ہے، یہ گلوبل وارمنگ تھیوری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گوگل کریں گے گلوبل وارمنگ تھیوری کے حوالے سے تو یہ کانسیپٹ 1850 سے 1900 کے درمیان یورپ میں، خاص طور پر انگلینڈ میں انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے ہونے والی ماحولیاتی آلودگی کی صورت میں سائنسدانوں نے اس کے اوپر لکھنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جب کوئلہ، کاربن ڈائی آکسائڈ کی کوئی بھی قسم، چاہے وہ کوئلہ ہو یا تیل ہو، تو جب وہ جلایا جائے گا تو وہ حرارت پیدا ہوگی، آلودگی پیدا ہوگی، جس سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوگا، اور جب درجہ حرارت میں جب اضافہ ہوگا تو گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھلیں گے۔ جب گلیشیئرز پگھلیں گے تو سمندروں میں پانی کی مقدار میں اضافہ ہوگا، اور جب سمندروں میں پانی کی مقدار میں اضافہ ہوگا تو جو ساحلی علاقے ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ ہوگا۔ تو جناب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات تو 1850 سے 1900 کے درمیان ڈٹرمن ہوئی، تو اگر دیکھا جائے تیل کب ایجاد ہوا ہوگا، دریافت ہوا ہوگا، آپ 200 سال اور پیچھے چلے جائیں۔ انڈسٹریلائزیشن کا کانسیپٹ کب آیا ہوگا، اس کو آپ 500 سال اور پیچھے لے جائیں۔ تو 1400 سال پہلے جو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ اس میں فردر ایک اتھارٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سورہ رات کی آیت نمبر 41 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 44 میں ایک اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ کون ہے جو ہمارے اس حکم کو بدل سکے، یا کون ہے جو اس عمل کو روک سکے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر 1400 سال پہلے زمین کے کناروں کے گھٹنے کا عمل اللہ پاک کی ذات قرآن مجید میں فرما رہی ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ زمین کے کناروں کے گھٹنے کا عمل اسی دن سے شروع ہو چکا ہے جس دن سے یہ زمین تخلیق میں آئی۔ تو انڈسٹریلائزیشن،
یا گلوبل وارمنگ تھیوری کا جو کانسیپٹ ہے وہ درست نہیں. اگر ان کو درست مان بھی لیا جائے تو شاید وہ اس حد تک درست ہو سکتا ہے کہ گلوبل وارمنگ تھیوری جو ہے وہ اس عمل کو تھوڑا سا تیز کر دے گی، لیکن اس کے جو عوامل ہے، اس کے جو متحرکات ہیں، اس کی جو وجوہات ہیں، ان کا گلوبل وارمنگ تھیوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شاید اگر آنے والے دنوں میں 100 سال بعد 200 سال بعد جب تحقیق ہوگی تو کبھی امکان ہے کہ یہ سچ سامنے آئے، جو کہ میرا غالب امکان یہی ہے کہ جب زمین بنی ہوگی، یہ عمل اسی وقت خشکی اور پانی کی صورت میں جو زمین کی ڈسٹریبیوشن ہے، یہ عمل اسی وقت سے شروع ہے. اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ انسان بھی پیدا نہ ہوئے ہوں، یہاں پر کوئی چرند پرند بھی نہ ہوئے ہوں. سب سے پہلے تو خشکی اور پانی جو ہے وہ وجود میں آیا ہوگا. تو میرے غالب امکان کے مطابق جو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے کناروں کے گھٹنے کا عمل جو ہے وہ زمین کی تخلیق سے ہی شروع ہوا ہے، اور اس عمل کو روکنے کے لیے کوئی بھی میجرز نہیں لیے جا سکتے. اس عمل کو روکنے کے لیے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتی. آج اگر آپ گوگل کریں کہ دنیا کے کون سے ایسے شہر ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ تھیوری اپیرنٹلی جو ایز پر دیم کلائمیٹ چینج یا گلوبل وارمنگ تھیوری کی وجہ سے خطرے کا جو ہے وہ ان کو خطرے کا خدشہ ہے، سو آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے کناروں کے گھٹنے کی وجہ سے وہ کون سے شہر ہیں جو کہ جن کے وجود کو خطرہ ہے. تو اس میں آپ کو دنیا کے بڑے بڑے شہر نظر آئیں گے. ایمسٹرڈیم ہے، بسر ہیں، اس میں کلکتہ ہے، وینس ہے، نیو اورلینز ہے، بصرہ ہے، ایمسٹرڈیم ہے، کھلنا ہے، اس کے علاوہ جارج ٹاؤن ہے، مالے ہے. تو یہ دنیا کے تقریباً کوئی 10 سے 15 شہر ایسے ہیں جو کہ اس وقت زمین کے کناروں کے گھٹنے کی وجہ سے جن کے وجود کو خطرہ درپیش ہے. تو وہ گلوبل وارمنگ تھیوری رہی جی جو آج تک ہمیں پڑھائی جاتی رہی ہے، اور گلوبل وارمنگ تھیوری اور یہ قرآن مجید کا وہ جواب ہے جو کہ 1400 سال پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وجود میں آنے سے پہلے نہ صرف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ کون ہے جو اس عمل کو روک سکے. سو قرآن مجید جو ہے وہ ایک معجزہ ہے، اور یہ رہتی دنیا تک جتنی بھی سائنٹیفک تھیوریز پروون ہوں گی یہ ان سے کانٹراڈکٹری نہیں ہو سکتی. ریزن یہ ہے کہ اس قرآن کو لکھنے والا، قرآن کو نازل کرنے والا اور اس کائنات کو بنانے والا خدا ایک ہے. تو بھلا ایک خالق کی دو تخلیقوں میں ایک اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.